اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا امجد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اکابرین جمعیت علماء اسلام، ذمہ داران جمعیت علماء اسلام، رضاکاران جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام کے غیرت مند ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام کے باہمت نوجوانوں اور انصار الاسلام کے بہت محترم ساتھیوں، ہمارے سوشل میڈیا کے نوجوانوں اور آج اس پروگرام میں تشریف لانے والے ہمارے پریس نمائندگان، آج لاہور پریس کلب کے باہر جمعیت علماء اسلام کا یہ عظیم الشان مظاہرہ جو ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کے حکم پر منعقد پذیر ہے، جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام لاہور کے امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا نعیم الدین صاحب اور اسی طرح جنرل سیکرٹری جناب مفتی عبدالحفیظ صاحب فرما رہے۔ آپ حضرات کے سامنے ہمارے ذمہ داران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس سٹیج پر مولانا سلیم اللہ قادری صاحب، حافظ حنیف الحق صاحب، ہمارے حافظ عبدالبہا مدنی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارے دیگر ذمہ داران حافظ بلال صاحب بھی موجود ہیں۔ میں پریس نمائندگان کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے جمعیت علماء اسلام اور دیگر ہماری قیادت کی اپیل پر ملک گیر مظاہرے ہوتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں 5 فروری کو کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا۔ اس حوالے سے آج کراچی سے لے کر پشاور اور چترال تک مظاہرے ہو رہے۔ آج اسلام آباد میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے خود مظاہرے سے خطاب کیا ہے۔ پھر ان کی قیادت میں اور مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب اور مولانا عبدالمجید ہزاروی اور جناب اکرم خان دورانی کی قیادت میں وہ قافلہ سی پیک سے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف رواں دوا ہے۔ آج ہم کشمیری عوام کو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں اور آپ کی کامیابی تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہیں انشاءاللہ۔ حضرات محترم، آج اقوام متحدہ سے ہم سوال کرنے آئے ہیں، اس نے ہی قرارداد منظور کی تھی، آج تک اس قرارداد پہ عمل نہیں ہو رہا۔ میں آج پاکستان کی اس لاہور کی سرزمین پر پریس کلب کے باہر کھڑے ان نوجوانوں کی موجودگی میں سلامتی کونسل سے بھی سوال کرتا ہوں، انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کو کشمیر میں انڈیا کے مظالم کیوں نظر نہیں آتے؟ انہوں نے کرسے تک ان کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، ان کا راستہ کیوں نہیں کھولا جا رہا؟ کشمیر میں انسانیت کے سامنے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، وہاں پہ ان کو دوائیاں نہیں مل رہی، بلکہ یہاں تک انٹرنیشنل پریس پر یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ ان کے پاس جب ان کے گھر میں میت ہوتی ہے تو ان کو جنازہ پڑھنے کے لیے باہر نہیں آنے دیا جاتا۔ گھروں میں جنازہ ہو رہا ہے اور پھر گھروں میں جنازہ نہیں، گھروں میں ہی قبریں بن رہی ہے۔ آج انسانی حقوق کے لوگوں کو ان کی آنکھیں کیوں بند ہیں، ان کے کان کیوں بند ہیں؟ جمعیت علماء اسلام نے دنیا میں کسی مقام پر بھی انسانیت پر ظلم ہوا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن پاکستان کی سڑکوں پر نکلے ہیں۔ وہ ظلم کسی بھی مقام پر ہو، وہ فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، افغانستان میں ہو، کشمیر میں ہو، لیکن ہم ان حریت پسندوں کا ساتھ دینے کا عزم کر کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، ہم ان کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ آج لاہور کی سڑکوں پر یہ آواز گونج رہی ہے کہ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان آج میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ میں آج اس
اس حکومت سے سوال کرتا ہوں، کشمیر کمیٹی کہاں ہے؟ ارے تمہاری وزارت کشمیر کہاں ہے؟ آج پاکستان کے کسی باسی سے پوچھئے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے، وزیر امور کشمیر کون ہے، تو کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ کشمیر کی جنگ ہی نہیں لڑنا چاہتے ہیں، انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح میرے اللہ نے افغانستان میں مجاہدین کی مدد فرمائی، دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے انڈیا بھی کشمیر کے مجاہدوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، اور انشاءاللہ فلسطین میں چلنے والی آزادی کی جدوجہد بھی کامیابی کی طرف پہنچے گی، وہاں پہ یہود کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور عراق میں بھی مظالم ڈھالنے والوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ جمعیت علماء اسلام حریت پسندوں کے ساتھ ہے، جس مقام پر بھی حریت پسند ہوگا جمعیت علماء اسلام اس کی آواز بنے گی۔ میرے نوجوانوں، ہم پرامن انداز میں اس پاکستان میں ان کی سفارتی جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں، اخلاقی جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان کے کاز کی حمایت کرتے ہیں۔ عالمی زنجیر کو، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آج پاکستان کی سڑکوں پر جمعیت علماء اسلام کا کارکن یہ سفید اور سیاہ دھاریوں والوں پرچم کے ساتھ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی تصاویر کے ساتھ دنیا کو پیغام دینے آیا ہے، کشمیری عوام کو پیغام دینے آیا ہے۔ تمہاری جنگ کوئی نہیں لڑ سکتا ہے، جنگ لڑ سکتا ہے تو میرے قائد مولانا فضل الرحمان لڑ سکتے ہیں۔ کشمیر کی جنگ مولانا کے سنگ، کشمیر کی جنگ مولانا کے سنگ، کشمیر کی جنگ مولانا کے سنگ۔ حضرات محترم، میرے نوجوانوں، یہاں پہ علماء کرام کی بڑی تعداد ہے، دائیں طرف دیکھو تو مفتی صاحب کھڑے ہیں، ادھر بہت سے میرے علماء کرام قاری عمران رحیمی کھڑے ہیں، اور بہت سے نوجوان کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، لیکن موقع کی نزاکت پر سب نے اختصار سے حصہ ڈالا ہے۔ ہم بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آئے ہیں، اور آج میں اس دنیا سے پوچھتا ہوں کہ جب تم نے انڈیا کو لاک ڈاؤن کی اجازت دی تو پھر اللہ نے سزا دے دی تھی کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، پوری دنیا میں دنیا نے دیکھا انسان اپنے گھر میں بند ہوئے۔ آؤ آج انڈیا سے انہیں آزادی دلوا دیجئے، میرا اللہ پوری دنیا میں آزادی تمہیں دے دے گا، ان کا حق بنتا ہے۔ آج ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، یہ انسانی حقوق کے دعوے دار کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں انسان تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا، کشمیر میں تڑپتا ہوا بچہ نظر نہیں آتا، فلسطین میں ارے غلیل کے ساتھ ان درندوں کے ساتھ لڑنے والا وہ بچی نظر کیوں نہیں آتی؟ سوشل میڈیا پر دنیا دیکھتی ہے، ارے انٹرنیشنل پریس میں دیکھتی ہے، وہ بچی، چھوٹی سی بچی، 8-9 سال کی بچی یہودی کی کلاشن کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر، اپنی انگلیوں کے اشارے سے اس سے کہتی ہے مجھے گولیوں سے ڈرانے والے ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ارے دنیا کو پیغام مل چکا ہے کہ یہ مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں اتحاد کے دائی ہیں، پاکستان میں امن کے دائی ہیں۔ آج پاکستان میں پھر بدامنی پیدا کی جا رہی ہے، میری قیادت اس کے خلاف میدان عمل میں ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز امن کا پیغام لاہور میں حضرت مولانا نعیم الدین مفتی عبدالحفیظ کی قیادت میں جاری ساری رکھیں گے۔ آج کے اجتماع میں حافظ فہیم الدین، ہمارے قاری منظور چترالی، ان حضرات نے جس منظم انداز میں اس پروگرام کو آگے لے کے چلے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے ہم آج مولانا فضل الرحمان کی اپیل پر یہاں پر پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے اپنے امیر محترم اس لاہور کے قائد کی آخری جملوں پر اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ میڈیا کے دوستوں، ہم نے آپ کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا تک آواز پہنچائی ہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز پہنچائیں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج اس جرت کے ساتھ اسلام آباد میں آپارا میں خطاب کرتے ہوئے عالمی سرزمین کو جھنجھوڑا ہے، دنیا
دنیا سے پوچھا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کشمیر میں بسنے والی میری ماں اور بہن کا کیا جرم ہے، وہاں پہ نہتے نوجوان کا کیا جرم ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن انڈیا ایک بات یاد رکھے، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ روس کے بعد انڈیا بھی ٹوٹے گا اور انشاءاللہ العزیز کشمیر کے عوام کو آزادی ملے گی۔ آخر دعوانا آخر میں اختتامی کلمات اور دعا کے لیے گزارش کروں گا امیر لاہور حضرت مولانا شیخ الحدیث نعیم الدین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور آخر میں دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ کا یہ اجتماع جو کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں ہوا ہے، ہمیں یہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے اور یہ نوید سنا رہا ہے کہ اگر آپ کسی جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے جوش و جذبے کی قدر کرتے ہوئے کشمیری عوام کو ان کا حق دلا دے اور کشمیری عوام آزادی کے ساتھ سکھ کا سانس لے سکے۔ بس میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ حضرت قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم پر اظہار اعتماد کرتے ہوئے اور ان پر یقین رکھتے ہوئے ان کے ساتھ قدم بقدم چلیں اور ان کے مشن کو آگے پھیلانے کی بھرپور جدوجہد اور کوشش کرتے رہے۔ انشاءاللہ قائد محترم کی قیادت میں ہم انشاءاللہ اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس ریلی کو کامیاب کیا۔ دعا کریں۔